نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. ناجائز معاملات پر بات چل رہی ہے کہ محنت سے حلال کمانا یہ بہتر ہے حرام کمانے سے. محنت کر کے حلال کمانا یہ بہتر ہے حرام کمانے سے. اور اس پر یہ حدیث مبارکہ اس پر 2 روز سے بات چل رہی ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر پہاڑی پر جائے اور وہاں سے لکڑیاں جمع کر کے اپنی پشت پر لاد کر لائے اور پھر اسے بیچ کر کھائے. محنت مشقت اور اسے بیچ کر کھائے، یعنی محنت سے اپنے کمانے کا اہتمام کرے، محنت سے اپنا پیٹ بھرے، کسی کے آگے دست دراز نہ کرے، کیونکہ یہ مانگنا یہ ذلت کی علامت ہے. اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک تو وہ مانگنا ہے کہ آدمی کو ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ اب مانگنے کے سوا چارہ نہیں ہے تو کسی سے مانگ کر گزارا کر لیا. جیسے فاقے کی نوبت آ گئی، اب زندگی بچانے کے لیے کسی سے سوال کر لیا. یہاں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ایک مانگنا وہ ہے کہ مانگنے کی عادت بنا لی جائے، اسے اپنا پیشہ بنا لیا جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح جو بلا ضرورت مانگنے والا، بلا ضرورت سوال کرنے والا یا اس سوال کرنے کو اپنی عادت بنانے والا، قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یہ چہرہ ہڈیوں والا ہوگا، گوشت والا نہیں ہوگا. اور پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے دنیا میں لوگوں سے سوال کرتا تھا. آپ دیکھ لیں بہت سے لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے اور پھر اندر سے اتنی گراوٹ اور پستی آ جاتی ہے کہ سوال کرنے میں انہیں ذلت محسوس نہیں ہوتی. سال ہر سال گزر گئے مانگتے مانگتے مانگتے. ایسے لوگ بھی اس شہر میں ہیں کہ جنہیں ہم دیکھتے آئے کہ جن کی بالکل جوانی تھی، مانگتے مانگتے ان کی داڑھیاں سفید ہو گئی لیکن مانگنا نہیں چھوڑا. ایسے بھی ہے. ایک دھندا ہے، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، پھر ایک سائیکل پورا ہوتا ہے، پھر واپس اسی مسجد میں، پھر وہاں سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سائیکل. اور یاد رکھیے کہ ایسے پروفیشنل، ایسے عادی بھکاری، ایسے کو دینا بھی نہیں چاہیے کہ جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، کہ محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں،
لیکن آج لوگوں کا عجیب مزاج بن گیا کہ ایک ریڑی والا، چھابڑی والا کچھ سبزی فروٹ بیچ رہا ہے، اس سے اگر کوئی سودا خریدتے ہیں، وہاں تو بہت پکائی کرتے ہیں کہ اس پہ چھری پھیرنے کو تیار ہے کہ اس کو کچھ نہ بچے بس، اور سودا تلوا کے کچھ اور چیز بھی ڈال دی کہ ارے بھائی ٹھیک ہے بس، حالانکہ وہ قصب حلال میں لگا ہوا ہے، رزق حلال کما رہا ہے۔ اگر اس کے پاس اگر کوئی 10 20 50 روپے زیادہ بھی چلے گئے تو وہ تجارت ہے، اس کا رزق حلال ہے، لیکن یہ تو حرام ہے، اس طرح سے مانگنا حرام ہے، اور پھر اس میں ان کی اعانت کرنا، مدد کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو گویا کہ ایسا لوگ سمجھتے نا ثواب ملے گا، تو بھائی گناہ کے کام میں کسی کی مدد کرنا اور سوچنا کہ ثواب ملے گا، یہ کیسا ثواب ہوگا؟ کیونکہ وہ تو گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے نا، بھیک مانگ رہا ہے، اور اس نے اس کو پیشہ بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ بیچارہ وہ ریڑی والا، چھابڑی والا صبح سے لے کے شام تک مشکل سے 1000 روپے بھی نہیں کما پاتا، سارا دن ریڑی لے کے گھوم رہا ہے، ادھر سے ادھر، محلے میں، گلی میں، ادھر ادھر، بیچارہ دھکے کھا رہا ہے۔ اور یہ بھیک مانگنے والے لوگ ترس کھا کے دے دیتے کہ ایک ایک دن میں کئی کئی ہزار روپے کی دہاڑی لگتی ہے، اور بڑے شہروں کے اندر جو چوراہے ہیں، مشہور چوراہے، وہاں کی دہاڑی کی تو بات ہی کیا کہ 10 15 20 ہزار روپے کی دہاڑی ہے، آپ اندازہ لگائیے، وہ ایک ایک بندے کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ بابا کھڑا ہے، یہ بیچاری بوڑھی مائی کھڑی ہے، اسے شیشہ گاڑی کا کھولا نکال کے دے دیے، پتہ نہیں 100 دیے، 500 دیے، 1000 دیے۔ اب وہ تو پیشہ ور ہے نا، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے، ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس خرچ کا مصرف کہاں پر ہے، کس کو دینا چاہیے۔ بھائی سب سے پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں میں دیکھو، بہت سے ایسے غریب ہیں کہ سفید پوش ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، تنخواہ دار ہے، تنخواہ فرض کرو اگر 50,000 روپے ہے، خرچہ 70,000 روپے ہے، کہاں سے گزارا کرے؟ کسی مہینے میں بجلی کا بل نہیں بھر سکتا، کسی مہینے میں اسکول کی فیس بچوں کی نہیں جاتی، کسی مہینے میں دوا خریدنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہے ہمارے قریب کے اندر، تو پھر پہلے اس کی اعانت کر دو، خاموشی سے دے دو، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اور زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو، زکوٰۃ بھی اگر دے دی جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ سوچو کہ بھئی اس کو ہم کہیں گے یہ زکوٰۃ ہے، اس کو برا لگے گا، تو بغیر بتائے ہوئے بھی دی جا سکتی ہے، آپ دل میں نیت کر لیں، شرط یہ کہ مستحق ہونا چاہیے۔ اگر وہ سامنے والا مستحق ہے تو بغیر بتائے اپنے دل میں نیت کر کے دے دی، بھائی میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو، تاکہ بیچارہ اپنا گزر بسر کر لے۔ لیکن ان پیشہ ور لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ عادی ہیں جن کی زندگیاں پھر اتنے ظالم ہیں کہ خود بھیک مانگتے ہیں، پھر اپنی اولاد کے بھی اسی راستے میں لگا دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ابھی چند سال پہلے انڈیا میں کرنسی بدلتی تھی نا، کرنسی بدل دی، ایک ایک بھکاری 70 لاکھ روپے نکال کے لا رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے، انڈیا کے 70 لاکھ، پاکستان کے تو 3 ساڑھے 3 کروڑ بنیں گے، 2.5 کروڑ بنیں گے، یعنی کروڑوں کے مالک۔ تو اس لیے غریب وہ ہے کہ جو بیچارہ کما بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا گزر بسر نہیں ہو رہا، تو خاموشی سے اس کی مدد کر دو، اس میں جو حصہ ڈال سکتے ہو وہ ڈال دو۔ اور ایسے ایسے ظالم ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو ہائر کر کے لے جاتے ہیں سعودی عرب میں، عرب امارات میں بھیک منگوانے کے لیے،
حالانکہ وہاں پہ بھیک مانگنے پر پابندی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا اسٹائل اختیار کرتے ہیں کہ بس کہیں نہ کہیں کھڑا کر دیا، لوگوں نے دینا شروع کر دیا۔ حرم کے اندر بھیک مانگا، صفوں میں گزرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی 1 ریال دے رہا ہے، کوئی 5 ریال دے رہا ہے، کوئی 10 ریال دے رہا ہے، اور اس کا جو ایجنٹ ہے، ایجنٹ ساتھ ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جیب بھری، کہیں جا کے جیب خالی کر کے رکھا، پھر اس کو لگا دیا راستے، سڑکوں پر بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ پابندی ہے بھیک مانگنے پر۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے ویزا کے جو مسائل ہیں عرب امارات کے اور سعودی عرب کے لیے، اب تو ہماری امیگریشن نے سختی کی ہے کہ ہر عمرے پہ جانے والے کو چیک کرتے کہ یہ بھیک مانگنے والوں میں تو نہیں ہے۔ اور ابھی میں کل خبروں میں پڑھ رہا تھا کہ کل لاہور میں غالباً کسی کو گرفتار کیا ہے، اسی وجہ سے اس پر بین لگا ہوا تھا کہ وہ یہاں سے گروپ لے جاتا تھا، وہاں جا کے بھیک منگواتا تھا، تو وہ اس کا نام جو ہے اس کنٹرول لسٹ کے اندر تھا۔ جب وہ کہیں سے آیا واپس، امیگریشن والوں نے دیکھا، ایئرپورٹ پہ گرفتار کر دیا کہ گروپ کے گروپ بھیک منگوانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ سارے قصے یہاں پر ہیں۔ یعنی لوگوں کو رزق حلال کمانے میں کیوں آر آتی ہے، کیوں شرم آتی ہے؟ ارے بھائی محنت کر لو، مزدوری کر لو، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دیا؟ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی رسی لے کر کوئی پہاڑ پر جائے، لکڑیاں جمع کرے اور آ کر بیچ کر اپنا گزر بسر کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، ہاتھ پھیلانا ذلت کی علامت ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے منہ میں مٹی ڈالے، حالانکہ مٹی کو کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن ایک تمثیلاً فرما دیا، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے منہ میں اللہ کی حرام کردہ کوئی چیز ڈالے، یعنی لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالے۔ اس سے بہتر ہے بھائی تو مٹی ڈال لے، لیکن حرام کا لقمہ منہ میں مت ڈال، کیونکہ حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں گیا تو پھر سب کچھ ہی برباد ہے، سب کچھ برباد ہے۔ اس لیے میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بچوں پر سب سے زیادہ محنت اس چیز پر ہونی چاہیے کہ وہ کسب حلال کا اہتمام کریں۔ بچپن سے ان کے اندر کوئی ایسی عادت نہ ڈالی جائے جس کے اندر ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، کیونکہ ہرس اور لالچ جو ہے وہ حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ اس ہرس اور لالچ میں پھر وہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے حرام ہے، کہتا آنے دو، جو آ رہا ہے بس آنے دو۔ تو یہ اپنی اولاد پر محنت کرنی چاہیے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، کہتے ہاں پر ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کے اندر کوئی ایسی چپ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے؟ ارے بھائی وہ ٹھیک ہوگا تربیت سے ٹھیک ہوگا، اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے کہ اسے اپ ڈیٹ کر دیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، تربیت سے ٹھیک ہوگا، اور تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آج والدین اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں غافل ہیں کہ وقت نہیں ہے، اولاد کے لیے وقت نہیں۔ دنیا جہاں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن 2 گھڑی اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال نہیں کرتے، ان سے باتیں نہیں کرتے، اپنی کہتے نہیں، ان کی سنتے نہیں۔ ایک خلا ہے نا، ایک گیپ ہے، اور جن گھروں کے اندر یہ گیپ ہوتا ہے پھر وہاں پر اولاد اپنے والدین سے اٹیچ نہیں ہوتی، پھر ان کی دوستیاں باہر ہوتی ہیں، اور جب باہر دوستی ہوتی ہے کیونکہ وہ گیپ ہے نا، اس کے اندر کی ایک طلب ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ گھر میں پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ گھر میں اس کو کوئی توجہ نہیں دے رہا، گھر میں کوئی اس کی بات کو نہیں سن رہا، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اٹریکشن ملے، توجہ ملے، لیکن گھر میں نہیں مل رہی، پھر کیا کرے گا؟ باہر جا کے دوستی کرے گا، باہر کہیں جہاں توجہ ملے گی پھر کسی ایسے ویسے لوگوں کے ہاتھ پڑ جائے گا، پھر وہ پان بھی کھانے لگے گا، وہ سگریٹ بھی پینے لگے گا، وہ چرس بھی پینے لگے گا،
وہ نشے کا عادی ہو جائے گا. آپ دیکھیں اچھے اچھے شریف گھرانے کے لڑکے صرف غلط دوستیوں کی وجہ سے سگریٹ پیتے ہیں. ارے بھائی، نہ تمہارے باپ نے سگریٹ پی، نہ تمہارے دادا نے سگریٹ پی، کسی نے سگریٹ نہیں پی، تم سگریٹ کیسے پی رہے ہو؟ وہی بات، باہر کی صحبت، غلط دوستوں کی صحبت، سگریٹ پی رہے ہیں، فیشن بنا لیا. یہ نہیں معلوم کہ یہ تو بہت بڑی بربادی کا راستہ ہے، کہ یہ اپنی جوانی کے ساتھ کھلواڑ ہے. پھیپھڑوں کا کینسر، جگر کا کینسر کس چیز سے بنتا ہے؟ سگریٹ نوشی سے بنتا ہے، شراب نوشی سے بنتا ہے. اندر کے آرگن ناکارہ ہو جاتے ہیں سگریٹ نوشی کی وجہ سے. لیکن سگریٹ پی رہے ہیں. کس لیے؟ صحبت. اور باہر کی صحبت کیوں ملی؟ کہ گھر میں صحبت نہیں ملی، ماں باپ نے گھر میں لفٹ نہیں کرائی، ماں باپ نے گھر میں ٹائم نہیں دیا، باہر یاریاں دوستیاں کر لی. اب باپ کہتا بھی ہے کہ بیٹا رات کو جلدی گھر آ جانا، بیٹا باپ کی نہیں سنتا. کیوں؟ اب اسے باپ پیارا نہیں ہے، اب اسے دوست پیارے ہیں، کہ وہاں پہ اٹریکشن ملتی ہے اور یہاں دی نہیں گئی. اس لیے اپنی اولاد کے معاملے میں کبھی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کی تربیت کا فکر سب سے مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی کمائی مال نہیں ہوتا، انسان کی کمائی اولاد ہوتی ہے. اور پہچان انسان کی کیا ہے؟ مال انسان کی پہچان نہیں ہے. آج مال ہے، کل مال نہیں ہے، تو مال پہچان کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن یہ اولاد تو ایسی پہچان ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب بھی اس کی شناخت دنیا میں رہ جاتی ہے اس کی اولاد کی وجہ سے. فلانے کا بیٹا، فلانے کا پوتا، فلاں خاندان کا. تو اولاد جو ہے وہ انسان کی شناخت ہوتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کے بنانے پر کرنی چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے کہ یہ اگر صحیح راستے پر چڑھ گیا بس پھر صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. آپ دیکھ لیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کیسی تربیت کی کہ بیٹے کو سچائی پہ ڈالا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا. اور اگر گھر میں ماں باپ اپنا وقت دیں، اپنے سے اٹیچ کر لیں بچوں کو، بچے ایک ایک بات کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ باپ نے یہ کہا، ماں نے یہ کہا. کب؟ کہ جب بچوں کی اٹیچمنٹ اپنے والدین کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے. ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جب ماں نے نصیحت کی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولا. پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ جب کہیں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے کسی قافلے کے ساتھ اور ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، تو ماں نے 40 دینار بغل میں سی دیے تھے. تو ڈاکو آیا، پوچھا تیری تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا، کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے. عجیب بچہ ہے، ہم نے تلاشی لی تو کچھ بھی نہیں ملا، اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار نے پوچھا بھائی تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ جب تلاشی میں ایک چیز نہیں ملی تو تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بس سچائی ہے نا، اس کے اندر طاقت ہے. جھوٹ تو رسوا کرنے والی چیز ہے، کبھی نہ کبھی آدمی رسوا ہو جاتا ہے. جھوٹا آدمی کبھی پنپتا نہیں ہے، رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے. سچائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے. سچ بولا، سچ نے اثر دکھایا. اس ڈاکو کے سردار تھا نا، دل پہ لگی جا کے، اچھا ایک اتنا چھوٹا سا بچہ سچ بول رہا ہے، یہ اپنی ماں کا کہنا مان رہا ہے، تو پھر یہ ماں کا کہنا مان رہے ہیں، اپنے رب کا کہنا کیوں نہ مانے؟ توبہ کر لی. جتنے لوگوں کا مال لوٹا سب کا واپس کیا، توبہ کی. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب مکتب پڑھنے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا دعا کرو. کھانا اللہ سے مانگتے ہیں، کھانا اللہ دیتا ہے. پھر کہیں الماری میں، کسی طاق میں کہیں کھانا رکھ دیا اور بیٹے سے کہا کہ تلاش کرو. اس نے کہیں تلاش کیا، کہیں کھانا مل گیا. اب بیٹے کا یقین بننا ہے کہ کھانا ماں نہیں دے رہی، کھانا اللہ دے رہا ہے.
وہ کھانا نکالتا تھا، کھا لیتا تھا۔ ایک دن ماں کہیں گھر سے باہر چلی گئی، واپس آنے میں دیر ہو گئی اور کھانا رکھنا بھول گئی۔ اب ماں کو یہ فکر ہے، ماں بے چین ہے، پریشان ہے کہ یہ بچہ گھر آئے گا، گھر آ کر یہ اللہ سے دعا کرے گا، یہ کھانا تلاش کرے گا، اس کو کھانا نہیں ملے گا تو میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی، کہ میں نے تو اس کا یقین بنایا کہ رزق اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ دیتا ہے، نعمتیں اللہ دیتا ہے، تو میری تو محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب ماں بیچاری پریشان ہے، گھر پہنچی، دیکھا کہ بچہ سو رہا ہے، چھوٹے بچے تھے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں مزار ہے۔ پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہا جی ماں کھانا تو کھا لیا۔ کیسے کھایا؟ کہا کہ جیسے روز کھاتا تھا ایسے ہی کھایا، مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی، میں نے کھانا تلاش کیا، فلاں جگہ کھانا رکھا تھا، میں نے نکال کے کھا لیا۔ اور کہا کہ ماں جو کھانے کی لذت اور مزہ آج تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو آج اس کے اندر لذت اور مزہ تھا۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹے کا یقین بن گیا، بیٹے کا یقین بن گیا ہے۔ اب وہ کھانا غیبی کھانا تھا، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ آج ہم تو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ ارے یقین رکھو نا اللہ پر، مضبوط یقین، جیسا یقین ہوگا ویسی مدد بھی ہوگی۔ اس تذبذب کو اندر سے نکالنا چاہیے، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ارے بالکل قبول ہوگی، مانگو تو صحیح، نہ قبول ہونے کی کون سی بات ہے؟ اللہ ہماری دعا کو رد کر کے کیا کرے گا؟ ہماری دعا کو رد کرنے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو دینے والی ذات ہے نا، دینے والی ذات ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اور ہمارے مانگنے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی۔ لیکن یقین مضبوط ہونا چاہیے، یقین۔ تو مائیں محنت کرتی تھی، باپ محنت کرتے تھے اولاد کے اوپر، پھر اولاد ایسی بنتی تھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسی، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسی۔ تو حرام سے بچنے کی تلقین، حرام، لقمہ حرام۔ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، لیکن ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، صبح گھر سے دیر سے نکل کے جاتا ہے، پھر دوپہر میں ڈنڈی مار دیتا ہے، پھر شام کو جلدی واپس آ جاتا ہے۔ اکثر یہ شکایتیں ہیں۔ تو پوچھے تیری روزی حلال کیسے ہوگی بھائی؟ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تم نے اپنا وقت اس کمپنی کو بیچا ہے، اس مالک کو بیچا ہے۔ 8 گھنٹے کے وقت کا وہ مالک ہے، اب جس طرح سے وہ کہے وہ ڈیوٹی آپ نے ادا کرنی ہے۔ ادھر ادھر بیٹھے، یاری دوستی میں گھومے، کہیں بیٹھ کے چائے پی، کہیں کھانا کھایا، اور اب کمپنی والے جتنی سختی کرتے ہیں دھوکے اتنے بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہر جگہ کی پکچر بھیجو، اور پھر پکڑے بھی جاتا ہے۔ جھوٹ جو ہے نا، کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پکڑا جاتا ہے۔ کیا ہوشیاری کرتے ہیں، پرانی پکچر اٹھا کے بھیج دی، پکڑی گئی۔ تو جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پھر آج ایک دن چھپ جائے گا، 2 دن چھپ جائے گا، بالآخر تو پکڑا جائے گا نا۔ لیکن بات یہ چل رہی ہے کہ وہ روزی حلال کس طرح سے ہوگی، کہ جو آدمی اس ڈیوٹی کے اوقات میں ڈیوٹی کو انجام نہ دے، تو تنخواہ پوری لے لے، تو حلال کیسے ہوگی؟ اس لیے رزق حلال بڑی اہم چیز ہے، کہ کوئی مشتبہ، کوئی حرام کا لقمہ نہ اپنے پیٹ میں ڈالے، نہ اپنے گھر والوں کے پیٹ میں ڈالے۔ حلال کی کوشش کرے، حلال دنیا میں بہت وافر ہے، حلال کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جو کوشش کرتا اللہ کو حلال ہی دیتا، حرام نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے، مشتبہ سے، اور اللہ ہمیں حلال کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اپنی اولاد کی اللہ صحیح سچی تربیت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں کسب حلال لقمہ حلال کا اہتمام کرنے والا بنا. حلال کی رغبت دلوں میں پیدا فرما. حلال پر یا اللہ قناعت ہمیں عطا فرما. یا اللہ حرام سے مشتبہ سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. حرام کی مشتبہ کی یا اللہ نفرت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما. رزق باطن بھی عطا فرما. یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا. یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا. فساق فجار کا دست نگر نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی اعضا کی سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما. یا اللہ جو اس ملک میں عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ جو دہشت گردیاں کرنے والے، یا اللہ لوگوں کے جان مال املاک کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ تو نے تباہ و برباد فرما. بے نام و نشان فرما. نشان عبرت بنا. کیفر کردار تک پہنچا. ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما. زحمتوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا